مظاہرین کی تعداد سے زیادہ پولیس کی نفری اور پریزن وین یہاں پہ پولیس نے اس مظاہرے کے پیش نظر انہوں نے یہاں پہ موجود رکھے ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا یہ ریاست کا یا حکومت کا کیا رویہ ہے کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کی معمولی سی تعداد کے لیے ایک بڑی تعداد میں انہوں نے پولیس جو ہے وین اور پریزن وغیرہ نفری یہاں پہ اپنا کام کرے گی اور جو بنیادی حقوق کے جو آواز اٹھانے والے ہیں وہ اپنا کام کریں گے. مجھے اس لیے کوئی وہ حیرت اور پریشانی نہیں ہے. ہم اپنی آواز اٹھائیں گے. پولیس والے بے شک ہوں موجود, ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ پولیس والے بھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے. ایمان اور ہادی کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ انسانی حقوق کے مقدمات لڑتے تھے, بالخصوص مسنگ پرسنز کے مقدمات, کہ جن کو کہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے ان کا سہارا بنے تھے. یہ کہ ہم نے دیکھا اور آپ سب نے دیکھا کہ ایک میلا فائٹ سیریز ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. 2 سال پرانی 4 سال پرانی ٹویٹ سے یہ شروع کیا گیا اور اب ہر روز ایک نئی FIR سامنے آ جاتی ہے. تو یہ والے سارے ہتھ کنڈے پرانے ہیں, ہمارے دیکھے بالے ہیں. ہم کو بحیثیت سول سوسائٹی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل. اور جیسے فاطمہ نے کہا کہ چاہے ہم ایک ہی عورت کو کیوں نہ کھڑی ہو, ایک ہی مرد کیوں نہ کھڑا ہو, کھڑا ضرور ہو اور احتجاج اپنا ریکارڈ کروائے کہ ہم یہ ظلم کے ضابطے منظور نہیں کرتے, ہم یہ لاٹھی گولی کی سرکار کو قبول نہیں کرتے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایک نئی صبح ضرور طلوع ہوگی. صرف یہ کہ ہم لوگوں نے ڈٹ کر, جس طرح ہادی اور ایمان ڈٹ گئے ہیں حق کے اوپر, اسی طرح ہم کو بھی حق کے اوپر ڈٹنا ہوگا. اور اس میں صحافی برادری ہمارے شانہ بشانہ ہے. آپ کے حقوق کے بھی پامال کیے جا رہے ہیں, وکلاء کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, یونینز کے حقوق, اسٹوڈنٹس کے حقوق, اساتذہ کے حقوق, ایون ججز کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اس ملک میں. اب کیا رہ گیا ہے کہ ججز ریزائن دے رہے ہیں. ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہونے میں. تو جب یہ نوبت آ جائے تو اس وقت میرے خیال میں یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے سر سے کفن باندھ کے نکل جانا چاہیے. اور انشاءاللہ ان تمام ایسے قیدیوں کی رہائی تک جو کہ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں, ہماری یہ تحریک نہیں رکے گی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, دہشت گردی کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. منرزا یہ بتائیے گا محدود تعداد میں سول سوسائٹی نے مظاہرہ کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہم لوگ جو ہیں نکلتے ہیں اور بھی لوگوں کو آنا چاہیے تھا, لیکن ہم ڈسکریج نہیں ہیں اور ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں. جیسے کہ ایمان اور ہادی نے بھی جیسے گرفتاری دی تو وہ بھی, ان کو دیکھ کے بھی ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں. میں ایک بات یہاں پہ ساری ریپیٹیشن تو نہیں کروں گا جو دوستوں نے بات کی ہے اور جس طرح سے وہ کھڑے ہیں. میں ان ایمان کے پاس یہ بالکل پریکٹیکل نیچے بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو فضل بابر صاحب کھڑے ہیں, باقی ہمارے دوست, یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو پیچھے ہوئے طبقات ہیں جن کی آواز کوئی نہیں اس ملک میں, اس نظام میں, جن کے پاس پیسے بھی نہیں. میں ان کے پاس ایک کیس لے کے گیا, ریلیجس منورٹی سے خاتون تھیں, فیک کیس تھا, بلاسمی کا چارج تھا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ غریب لوگ ہیں, ہم اتنا پیسے, انہوں نے کہا کوئی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں پیسوں کا. تو انہوں نے اس کا کیس ایسے ہی لیا اور ایسے ہی پرسیو کیا جیسے لوگ کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے ہوئے طبقات کے لیے ہر طرح سے لڑتے ہیں, پریکٹیکلی آگے آتے ہیں, میدان عمل میں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو سمبل ہیں, جو نا استعارے ہیں, ان کے ساتھ یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناانصافی پہ مبنی ہے. باقی جو چیزیں دوستوں نے کہی ہیں وہ تو ہیں, لیکن وہ ایسی کون سی انہوں نے کر دی, نہ اس کا کوئی بتا رہے ہیں کہ کیا اس میں FIR میں لکھا ہوا ہے. وہ بیچارے ہائی کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں, ان کو وہاں سے ہائی کورٹ کے جو آپ کے صدر ہیں ہمارے جو وکلا کے, ان کے ہوتے ہوئے, سیکرٹری جنرل کے ہوتے ہوئے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی غیر مناسب, نامناسب ہے. اور ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو غریبوں کی پسیو طبقات کی آواز ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگانا کسی طور بھی نا انصاف کے میرے خیال میں تقاضی نہیں ہے. بہت شکریہ بابر صاحب. اور ہادی علی چھٹا کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں
कि उन्होंने हमेशा बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए बेलौस आवाज़ उठाई है, और आज उनके साथ जो कुछ हुआ है वो उनकी इसी जद्दोजहद का नतीजा है, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो डट कर खड़े होते हैं, मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, पहले भी उठाई है और आखिरी दिन इस दिन तक आवाज़ उठाते रहे हैं। और मैं आज की जो सिविल सोसाइटी के जो लोग यहाँ जमा हुए हैं उनको भी शाबाश देता हूँ कि आपने बड़े मुख्तसर नोटिस पर ये इकट्ठ का एहतमाम किया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये पैगाम देना चाहते हैं हम अरबाबान इक़्तिदार को कि हम समझते हैं कि ईमान मज़ारी और हादी अली छट्टा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और नाइंसाफ़ी इस तरह से हुई है कि जो पीका का कानून है ये तो दर हकीकत इसलिए बना था कि हेट स्पीच का तदारक किया जाए, और जो दूसरे इस तरह के जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं उनका तदारक किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से पीका के कानून को वेपनाइज़ किया गया है, और वेपनाइज़ करके उनको उन लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल हो रहा है जो जमहूरियत की और बुनियादी इंसानी हुकूक की और बिलखुसूस लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मैं आज के दिन आप कब की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता हूँ और हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो रिप्रेशन का माहौल है इसको ढीला कर दें। कभी भी याद रखें कि रिप्रेशन के साथ मसाइल हल नहीं होते। तो मेरी गुजारिश यही है कि ईमान मज़ारी और छट्टा साहब को फिलफोर रिहा किया जाए, और पीका के कानून का जो बदस्तूर वेपनाइज़ किया जा रहा है इसको वेपनाइज़ न किया जाए, बल्कि पीका के कानून में वो तरामीम की जाए जिसका हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले दिया था। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने आज ये आवाज़ उठाई है। मुजाहिदीन की तादाद से ज़्यादा पुलिस की नफरी और प्रिजन वैन यहाँ पे पुलिस ने इस मुजाहरे के पेश नज़र उन्होंने यहाँ पे मौजूद रखे हुए हैं। ये बताइएगा, ये रियासत का या हुकूमत का क्या रवैया है कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों की मामूली सी तादाद के लिए एक बड़ी तादाद में उन्होंने पुलिस जो है वैन और प्रिजन वगैरह नफरी यहाँ पर पुलिस अपना काम करेगी, और जो बुनियादी हुकूक के जो आवाज़ उठाने वाले हैं वो अपना काम करेंगे। मुझे इसलिए कोई वो हैरत और परेशानी नहीं है। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, पुलिस वाले बेशक हो मौजूद, हमें उनसे कोई डर नहीं है, और मुझे यकीन है कि पुलिस वाले भी कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। थैंक यू।